السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنا نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے نیو ناول کا نام ہے خدا اور محبت۔ فرینڈز، میں ناول پڑھتی ہوں، آپ سب کے چوائس کے مطابق ناول پڑھتی ہوں، تو آپ سب مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ جو ناول میں نے پڑھا ہے وہ ناول کیسا ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے یا نہیں لگا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو ناول میں پڑھ رہی ہوں وہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں اور اچھے اچھے ناولز بھی بتایا کریں، تاکہ میں ان ناولز میں سے سلیکٹ کر کے کوئی اچھا ناول ریڈ کیا کروں۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شاید ہوائی جہاز کے پہیوں کی رن وے سے رگڑ کھانے کی آواز تھی جس سے میری کچی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ جہاز لندن کے ہیتھرو پورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے رن وے پر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے اعلان کے مطابق لندن کا مقامی وقت صبح 6 بجے کا تھا۔ لندن شہر کے ایک ملجھگے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ ہلکے پھلکے سی پھوار اب بھی میری سیٹ کی ونڈ سکرین پر ارتعاش بکھیر رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، کبھی تو ساری عمر بھی موسلا دھار برستی رہیں تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر نہیں ہو پاتی۔ لندن کی یہ پہلی بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی جس نے میرے وجود کو باہر سے بھگو دیا تھا، لیکن میرے اندر کی پیاس اب بھی میرے حلق میں کانٹے چبھو رہی تھی۔ جہاز اپنے مقررہ پارکنگ اسٹینڈ پر لگی ٹیوب سے جڑ چکا تھا اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے اب ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ جب تک میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی تھی، لیکن کالے گھنے بادلوں اور مسلسل بوندا باری کی وجہ سے لاؤنج کی شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کی سازردی مائل پیلا اندھیرا باقی تھا۔ میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجر خاندان کا چشم و چراغ، جس کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، تجارت جس کے گھر کی باندھی ہے اور ملک کے اہم سرکاری اعمال جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، وہ حماد امجد آج لندن کی اس بیکتی صبح میں تنہا اور اداس ہیتھرو ایئرپورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی کنگز ٹاؤن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی وسالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، خود اپنی ذات سے فرار ڈھونڈنے کا ایک بہانہ۔ میں خود کو اس شہر کی گہما گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا وجود لمحے بھر کو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ باہر آس پاس لگے سبھی آئینے توڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر دم لازمی ہوتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کارروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا تب تک باہر کی خشک ہوا میں برف کے اکات کا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھوڑا تھا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کرتی ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ اسٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہ رہے تھے، لیکن پھر جانے کا سوچ کر ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹا اور دور خشک گھاس کے ایک بڑے ویران خطے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے لکڑی کے خوبصورت بینچوں کی ایک قطار سی موجود تھی۔ میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا میں برف کے گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی اور جب تک میں اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دودیا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے اپنے گھر میں بستروں میں دب کے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کے
को बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा देखते तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहता था। घर वाले हमें ढूंढते ही रह जाते और हम कहीं दूर आते जाते राहगीरों पर छुप कर बर्फ़ के गोले बरसाने में मसरूफ़ रहते। सोचता हूँ बचपन का वो दिसंबर इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है और जवानी की यह कड़ी धूप है कि जैसे सदियों से सर पर तनी हुई है, एक ज़रा भी सरकती नहीं। मैं जिस जगह बैठा था वहाँ वो टुकड़ा आम सतह से कुछ बुलंद था, इसलिए दूर से लंदन शहर की ऊंची लेकिन कदीम इमारतों की झलक यहाँ तक वाज़ेह नज़र आ रही थी। कुछ ही देर में बर्फ़ ने तमाम शहर को पूरी तरह से ढक लिया। खुद मुझे भी दूर से कोई देखता तो शायद बर्फ़ से बना एक मुजस्समा ही समझता। कामरान का अभी तक कहीं अता पता नहीं था। वो बचपन से ही ऐसा था, हमेशा का लापरवाह, और सुबह जल्दी उठने से तो हम दोनों की ही जैसे जान ही जाती थी। मुझे याद है हम दोनों सालाना इम्तिहानात में भी वो मुश्किल पर्चे बंटने के बाद ही क्लासरूम में पहुंचते थे। बचपन यूं ही हंसते खेलते गुजर गया, लेकिन फिर अचानक कामरान ने घरेलू हालात में पलटा खाया। माँ बाप एक ट्रैफिक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। घर में कामरान अकेला रह गया क्योंकि इसकी इकलौती बहन पहले ही ब्याह कर अपने घर सधार चुकी थी। बाप ने मौत के बाद कामरान को पता चला कि इसके बाप ने कर्ज़ों का बेतहाशा बोझ इसके लिए वर्षे में छोड़ रखा है। कर्ज खाओं के मुतालबात बढ़ते गए और आखिरकार इसे मजबूरन अपना बाईगर और बच्ची खेती जायदाद बेचकर लंदन शिफ्ट होना पड़ा। कर्ज चुकाने के बाद जो कुछ बचा उससे कामरान ने यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था और अब इसकी गुजर बसर मुनासिब अंदाज से हो जाती थी, और अब तो वो मुकम्मल इसी शहर का होकर रह गया था। दरअसल इसे लंदन हमेशा से ही बहुत पसंद था। शायद हम दोनों के अंदर एक बेहद कदीम रूह बसती थी, क्योंकि कदामत पसंदी और उदासी लंदन शहर का ही खासा है। हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। मुझे भी कभी चीखने चिंगाड़ते शहर अच्छे नहीं लगते, गर्म, हद से ज़्यादा और बेचैन, जैसे हर लम्हे कुछ खो जाने का एहसास दिल को जकड़े रखे। मुझे सर्द और ठंडे मिजाज के लोग हमेशा से मुतासिर करते थे। खामोश और पुरसुकून इंसान का हर गम हर दुख अपने अंदर समेट लेने वाले शहर लंदन भी इन्हीं शहरों में से एक था। मेरे सामने से एक नौजवान जोड़ा हंसते हुए गुजरा। लड़की ने गौर से मेरी जानब देखा। उसने रुखसार सर्दी से सुर्ख अंगारा से हो रहे थे और इसमें एक अजली मुस्कुराहट थी। लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और दोनों मुझे विश करते हुए कुछ फासले पर रखे दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गए और राज़ो न्याज में मसरूफ़ हो गए। दोनों के लिबास से ज़ाहिर था कि वो सुबह सवेरे जॉगिंग वगैरह के लिए घर से निकले थे। ये मौसम, इन मंचलों की ये अदा, मैंने ये सोचकर मुस्कुरा दिया। मौसम भी हर इंसान पर कुछ अलग ही तौर उतरते हैं। मुझे याद है मेरे आबाई शहर कोयटा में जब रात भर बर्फ़ गिरती थी तो सुबह सवेरे गरीब मजदूर तबका अपने बाल बच्चों समेत छोटे बड़े बेलचे और लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लेकर दरवाजे के सामने से और छत के ऊपर से बर्फ़ हटाने में जुट जाता, क्योंकि ये बर्फ़ इनके कच्चे घर की छत पर ज़्यादा देर टिकती तो छत को छलनी बना देती थी। इन गरीबों की सारी सर्दियाँ ऐसे बर्फीले मौसम से पनाह मांगते ही गुजर जाती थीं, और यहाँ लंदन में इस बर्फीली सुबह में ये दो मतवाले मौसम का लुत्फ़ लेने घर से निकले थे। एक ही मौसम किसी भी दो अफराद पर दो मुख्तलिफ सूरतों में कैसे वारद हो सकता है? मौसम तो बस मौसम ही होता है। अचानक मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। मेरे कंधे पर कोई ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। उठ जाइए साहब, नारोवाल का जंक्शन आ गया है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो कामरान गर्म कपड़ों में लिपटा, सिर्फ चेहरा बाहर निकाले अपनी तमाम तर ख्वाहिशों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम दोनों बगलगिर हो गए। माफ़ करना मैडी यार, कुछ देर होगी, लेकिन तुम बाहर इस बर्फ़बारी में बैठे क्या कर रहे हो? मैंने वहाँ सारा टर्मिनल छान मारा तुम्हारी तलाश में। मेरी कामरान से पूरे 2 साल बाद ये पहली मुलाकात है। 2 साल पहले वो यहीं लंदन के इसी एयरपोर्ट पर मुझे आखिरी मरतबा अलविदा कहने आया था। तब भी ज़िंदगी किसी सीन सी थी। तब मैं लंदन सिर्फ आवारागर्दी करने और कामरान की बेतकान बकवास सुनने के लिए आता था। बचपन के सच्चे दोस्त कभी किसी घने सायादार शजर की तरह होते हैं। इनकी छाँव में कितना सुकून, कितना आराम होता है। पल भर को मैंने कामरान के गले लगकर अपने जलते ज़ख्मों को भूल सा गया था। दफ्तर इसने मुझे अपने आप से जुदा किया और गौर से देखकर कहने लगा, यार मैडी, तुम कितने कमज़ोर लग रहे हो। मैंने अपने सूटकेस का हैंडल इसके हवाले करते हुए कहा, काश मैं भी तुम्हारे लिए कोई इसी किस्म की राय दे सकता। कामरान हंसकर डटाई से बोला, अरे यार, तुम तो जानते हो ना, बचपन से ही मुझ पर खाना ज़रा जल्दी लगता है। अच्छा, अब यहीं खड़े रहकर फ्रीज़ होने का इरादा है क्या? घर चलो। कामरान ने कदम आगे बढ़ा दिए।
ساتھ والی بینچ پر وہ جوڑا ابھی بھی برسی برف میں دنیا و مافیا سے لاپرواہ ایک دوسرے میں گھومتا۔ کامران نے لڑکے کو دیکھ کر ایک لمبی سی آہ بھری اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، نہ جانے یہ آج کل لندن کی گوڑیوں کے معیار کو کیا ہو گیا ہے۔ کامران لمبے لمبے ڈگ برتا زمین پر بچھی برف کی سفید بے داغ پوشاک پر قدموں کے نشان چھوڑتا آگے بڑھ رہا تھا، اور میں کسی معمول کی مانند اس کے نقش قدم طے کرتا پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کامران کی وہی پرانی موزس کار قریب ہی کڑی پارک تھی۔ اس نے میرا سامان ڈکی میں رکھا اور ہم کامران کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم گھنٹے بھر میں ہی کامران کے ساؤتھ لندن والے حصے میں موجود فلیٹ پہنچ گئے تھے۔ جب تک میں شاور لے کر فارغ ہوا تب تک کامران ناشتہ بنا چکا تھا۔ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی، لیکن کامران حسب معمول اپنی پرجوش روایتی مہمان نوازی کے مظاہرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی محو تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ کامران بھی اپنے ریسٹورنٹ کے لیے نکل پڑا۔ شاید شام کے 4 بجے ہوں گے جب میری آنکھ کسی شور سے کھل گئی۔ کامران کا یہ فلیٹ ساؤتھ لندن کے پوش ایریا میں واقع تھا۔ یہ دراصل سرخ اینٹوں سے بنے 2 منزلہ اپارٹمنٹس کی ایک لمبی قطار تھی، جس میں انتہائی چوڑی سڑکوں کے درمیان یہ اپارٹمنٹ شاید 8 یا 10 قطاروں میں بنے ہوئے تھے۔ ہر قطار میں 8 2 منزلہ اپارٹمنٹ اس طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ سب مکانوں کے آگے کا باغیچہ ایک لمبی سی قطار میں سیدھا چلا گیا تھا۔ البتہ درمیان میں سب مکانوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے خوبصورت توازن سے کٹی ہوئی ہری باڑ موجود تھی۔ ہر مکان کے باہر ایک خوبصورت سا پوسٹ باکس لگا ہوا تھا جس پر مالک مکان کا نام کندہ تھا۔ مجھے یاد تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ڈرائنگ کی کاپی پر لکڑی کے اس پوسٹ باکس جیسا ایک چھوٹا سا مکان ہر بچہ بناتا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی اپنی بالکنی سمیت پچھلی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ یہ ہلکا سا شور بھی اس پچھلی سڑک سے پر بنے قطار نمبر 2 کے اپارٹمنٹس کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں بالکنی میں کھلتا شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس میں نکل آیا۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن آس پاس دور تک ہر چیز کو برف نے ڈھانپ دیا تھا۔ سڑک کے پار گلی کے چند بچے برف کا پتلا بنانے میں مشغول تھے۔ یہ شور انہی کے معصوم قہقہوں اور آپس میں تکرار کا تھا۔ ان میں سے ایک گروپ پتلے کی ناک کی جگہ گاجر لگانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا گروپ ناک کو لکڑی کی ایک موٹی کیل سے سنوارنا چاہتا تھا۔ بالآخر دونوں گروپوں میں گاجر پر اتفاق رائے ہو گیا اور پتلے کو ہیٹ مفلر اور کوٹ وغیرہ بھی پہنا دیا گیا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بچوں کی اس کاوش کو رک کر دیکھتے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا، ویسے بھی سردیوں کی شام جلدی ہی اتر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ بچوں کی ماؤں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکتے ہوئے انہیں پکارنا شروع کر دیا، اور بچے ایک ایک کر کے پتلے سے رخصت لیتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ پتلے سے شاید ساری دنیا کی مائیں اندر سے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اندھیرے میں بچوں کو کھیلنے سے منع کرنے والیاں، شام ڈھلنے سے پہلے بچے واپس گھر آنے کی تاکید کرنے والیاں، اور بچوں کو دیر تک نہ آنے پر دروازوں اور کھڑکیوں اور صحن میں کھڑے ہو کر آوازیں لگانے والیاں۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کافی والا ایکسپریسو کافی کے گرما گرم مگ آتے جاتے راہ گیروں کو پیش کر رہا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے جوڑے چلتے چلتے کچھ دیر کو رکتے اور گرم کافی حلق میں انڈیل کر آگے بڑھ جاتے۔ اس وقت بھی ایک خوبصورت نوجوان جوڑا اسٹال کے سامنے کافی پینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ لڑکی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ بناتے ہوئے کافی کے بڑے سے مگ سے نکلتی ہوئی باپ کی عقب سے شرارت سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور باتیں کرتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ ہم انسان بھی کس قدر ظاہر پرست اور ظاہر پسند ہوتے ہیں۔ کافی کے مگ سے اٹھتا ہوا دھواں سب کو دکھائی دے جاتا ہے، لیکن اپنے آس پاس بسنے انسانوں کے سینے سے اٹھتا ہوا دھواں سب کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اب مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑک کے کناروں پر لگے لیمپ پوسٹ جل چکے تھے۔ پھر وہی شام تھی، پھر وہی میں تھا، اور پھر وہی بیتی یادوں کے مہیب سائے تھے۔ کہتے ہیں شام زوال کا وقت ہوتا ہے، اور زوال صرف سورج کا ہی نہیں ہوتا۔ مجھ پر تو ویسے بھی یہ وقت زوال بہت بھاری ثابت ہوتا تھا۔ جتنی تنہائی میں نے اپنی زندگی میں شام کے وقت محسوس کی ہے، اتنی کسی اور پہر میں کبھی نہیں جھیلی۔ دفتن فلیٹ کے لاؤنج میں رکھا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے کامران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اے میرے اداسیوں کے پرستان کے شہزادے، رات کے کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ اگر باہر چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اگر گھر پر ہی کھانا ہے تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ راستے سے کچھ لیتے ہوئے گھر چلے۔ مجھے کچھ حیرت سی، تم نے ڈرائیور رکھ لیا ہے؟ وہ کیوں؟
کامران کی مخصوصی ہنسی کی آواز پر فون پر گونجی۔ دراصل جب میں اپنے کیفے کو بند کر کے نکلتا ہوں تو وہاں سے گھر تک کے راستے میں خود اپنے آپ ہی اپنا ڈرائیور ہوتا ہوں۔ دوسروں کو ڈرائیور کا بتانے سے شخصیت ذرا رعبدار رہتی ہے۔ میرے منہ سے اس کی شان میں کچھ الفاظ نکلے۔ میں نے فون بند کرتے ہوئے کہا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ میرا گھر سے نکلنے کا موڈ نہیں ہے، کھانا گھر پر ہی کھائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد کامران رات کے کھانے کے ساتھ کے تمام لوازمات سمیت آن موجود ہوا۔ وہ آتے ہوئے تیار کھانا ہی بازار سے لیتا آیا تھا، جسے اس نے کچھ ہی دیر میں کسی سگڑ عورت کی طرح گرم کر کے کھانے کی میز پر لگا دیا۔ کھانے کے بعد کافی کا ایک دور چلا اور آخر کار کامران کی زبان پر وہ بات آ ہی گئی جسے انجانے میں صبح سے ہی ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ کامران نے کافی کا ایک لمبا سا سپ لیتے ہوئے غور سے میری جانب دیکھا۔ تم اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دو گے، ایسی امید مجھے تم سے ہرگز نہیں تھی۔ میں نے دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جب دشمن خود مقابل کے خیمے میں آ کر فریاد کرے، یہی ایک جیت اس کی زندگی کا حاصل ہے، تو مجھ جیسوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ کامران کی بے چینی میرے جواب سے کم ہونے کی بجائے کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھے تمہاری منطق آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تم نے اس ایک لڑکی کے لیے زمانے بھر سے بغاوت مول لی، سارے گھرانے کی مخالفت کے باوجود تم اپنی جگہ ڈٹ گئے تھے۔ کچھ نہیں سہا تم نے، باپ نے تمہیں آگ کر ڈالا، ماں نے ناتا توڑ دیا، گھر بار چھوٹ گیا، پھر یکا یک تم نے دست برادری کا اعلان کیسے کر دیا؟ میرے لبوں پر کمزور سے ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید زمانے کی سختیوں نے مجھے احساس دلا دیا کہ محبت صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں کی خاک چھاننے والے صرف احمق ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کامران صوفے سے اٹھ کر میری جانب آیا اور میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں 6 سال کی عمر سے جانتا ہوں مسٹر امجد احمد۔ پچھلے 20 سالوں سے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی ایک دوسرے کے سامنے کسی آئینے کی طرح عیاں ہے۔ تمہارا شمار انہی احمقوں میں ہوتا ہے جو گھر کا نرم بستر چھوڑ کر بدر کی تپتی ریت چھانتے پھرتے ہیں۔ اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، جا کر سو جاؤ، ہم اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ کامران مجھے تھپکی دیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں وہیں آرام کرسی پر کھڑکی کے سامنے بیٹھا باہر سناٹے میں درختوں کی ٹہنیوں سے جو برف کے بوجھ سے بھاری ہو کر جھکی ہوئی تھی، برف گرنے کی مخصوص تھپ تھپ سنتا رہا۔ باہر آسمان سرخ انگارا سا ہو گیا تھا اور یہاں اندر کمرے میں آتش دان میں جلتی لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز اور دیوار پر لپکے شعلوں کے سائے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی اور میرا ذہن ماضی کے دریچوں کو پگھلاتا ہوا 2 سال پہلے کی اس شام کی یادوں میں جا پہنچا جب میری ایمان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ ہمارا گھرانہ شہر کے انتہائی متمول اور با اثر گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بابا بطور کمشنر ریٹائر ہونے کے بعد باپ دادا کی وسیع و عریض زمینوں کے انتظامات سنبھالتے تھے، اور یہ اور بات تھی کہ میں کبھی پکے زمیندار نہ بن سکے، اور ان کے اندر چھپا ایک سخت بیوروکریٹ ان کی شخصیت پر ہمیشہ سے نمایاں اور حاوی رہا تھا۔ امی خود کو ایک بہت بڑے زمیندار کی بیٹی تھیں۔ ان کے اندر پڑھی لکھی جاگیرنیوں کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ انگلش ادب میں ماسٹرز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ ہم 3 بھائی اور 1 بہن سمیت یہ خوشحال گھرانہ زندگی کی مخصوص ڈگریوں پر رواں دواں تھا۔ بابا کے رابطے ملک کے انتہائی اہم سیاست دانوں سے ہمہ وقت رہتے تھے، اور ہمارے ڈرائنگ روم میں ہر شام بابا کی بیٹھک ملک کے موجود حکمرانوں طبقے کے وزیروں سے رہتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہمیشہ اس بات پر حیرت رہی تھی کہ ملک میں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن بابا کی بیٹھک میں وہی چند مخصوص چہرے روپ بدل کر موجود رہتے ہیں۔ شاید بابا کی دوستی ہی ایسے سیاست دانوں سے تھی جو ہر حال میں اقتدار کے پالے میں جھولتے رہتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے آپ سے بڑے بیٹے سجاد اور بیٹی مدیحہ کی شادی بھی انہی حکمران خاندانوں میں کروا دی تھی۔ میری بہن مدیحہ سندھ کے ایک بہت با اثر خاندان میں بیاہی گئی تھی، جو کہلاتے تو سندھ کے تھے، لیکن ان کی نئی نسل نے پاکستان کو صرف دارالحکومت سے زیادہ کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ مدیحہ بھی اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھی۔ سجاد بھائی کی شادی بھی پنجاب کے امر خاندان کی بیٹی سے ہو چکی تھی، اور میری بھابھی ابرینا کو ہر وقت اس بات کی فکر کھائی جاتی تھی کہ کہیں کسی بھی موقع پر ان کا اونچا خاندان ہمارے خاندان سے نیچا ثابت نہ ہو جائے۔ ویسے ان کی اور سجاد بھائی کی خوب جمتی تھی، کیونکہ سجاد بھائی کو اپنے بزنس اور بیرون ملک دوروں سے ہی فرصت نہیں تھی، لہٰذا بھابھی اور امی خود ہی گھر کی پارٹنر اور تقریبات وغیرہ کے اہتمام میں جٹی رہتی تھیں۔
اب رہ گئے میں اور یعنی حماد امجد صاحب اور مجھ سے چھوٹا اور گھر بھر کا لاڈلا آباد، تو ہم دونوں کو ہی گھر کے ان ہنگاموں اور شور شرابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حال ہی میں ماسٹرز کیا تھا اور اب آباد بھی گریجویشن کے بعد فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی زندگی کو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت گزارنے کی عادت نہ تھی، اس لیے بابا کے لاکھ کہنے کے باوجود میں ان کے کاروبار میں اب تک ان کا ہاتھ بٹانے میں اپنا دھیان نہ لگا پایا تھا، اور اس بات پر بابا آج کل مجھ سے کچھ ناراض بھی رہتے تھے۔ دوسری جانب آباد تھا جو پاکستان میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی باہر جا کر رہنے کا جنون تھا، لیکن بابا سے کوئی حتمی بات کرنے سے ان کی بھی جان چاہتی تھی۔ ہمارے گھر میں آئے روز کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر پارٹی دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا ہم امیروں کے پاس خوشی منانے کے بہانے اس قدر کم کیوں ہیں؟ شاید کہیں پڑھی ہوئی یہ بات سچ ہی تھی کہ امیروں کا یہ خیال کہ غریب زیادہ خوش رہتے ہیں اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ غریبوں کا یہ گمان تھا کہ امیر ان سے زیادہ خوش ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر میں ایک پارٹی تھی۔ بہانہ یہ تھا کہ سجاد بھائی کے اکلوتے بیٹے نے آج پہلا سپارہ ختم کر لیا تھا۔ ہم امیر گھرانوں میں دوسروں کی دیکھا دیکھی آج کل بچوں کو باقاعدہ کسی مولوی سے شام کو سپارہ پڑھوانے کا فیشن بھی زوروں پر تھا، یا پھر شاید ان کے پیچھے بابا کے بچپن کے سخت تربیت اور دادا کی مخصوص پرورش کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے سجاد بھائی کو باقاعدہ حکم دے کر ان کے بیٹے سنی کے لیے کسی مولوی کا انتظام کرنے کو کہا تھا، جو بچے کو شام کو آ کر قرآن کا سبق دے جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مہینے کے بیشتر دن بیچارے مولوی صاحب کو بنگلے کے گیٹ سے ہی بنا سبق دیے واپس پلٹنا پڑتا تھا، کیونکہ زیادہ تر گھر میں کسی نہ کسی پارٹی یا تقریب کا ہنگامہ ہی لگا رہتا تھا۔ اب ایسی ماڈرن پارٹیز میں بھلا کیسے ایک سیدھے سادے مولانا ٹائپ مولوی اور ان کی پرانی سی سائیکل کا بھلا کیا چھوڑ؟ خود بھابھی کو بھی مولوی صاحب کا یہ ٹٹنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن بابا کے روب کے آگے بھلا کسی کی کب چلتی؟ لہٰذا بادل نہ خواستہ اسی رسم کو نبھایا جا رہا تھا۔ جانے ہم امیر ایسی چیزوں سے اتنی دور اور غریب ان رسومات سے اتنی قریب کیوں ہیں؟ ہم مذہب کو بھی ایک رسم کی طرح نبھاتے ہیں اور غریب رسم کو بھی کسی مذہبی فریضے کی طرح نبھاتے ہیں۔ خود میری بھی سنی کے مولوی صاحب سے آتے جاتے ایک آدھ بار رسمی سی الیک سلیک بس راستے میں یا پھر کسی گھر کے مخصوص لاؤنج کے حصے میں جہاں وہ سنی کو سبق دے رہے ہوتے تھے ہو چکی تھی۔ مولوی علیم الدین صاحب دبلے پتلے سے ایک سیدھے سادے شخص تھے، جنہیں میں نے ہمیشہ سفید کپڑوں کرتا پجامہ میں ہی مبلوز دیکھا تھا۔ چہرہ پر نور، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، چپ چاپ اور خاموش سے واضح داری ان کی چال ڈھال سے نمایاں تھی۔ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکا کر بات کرنے والے اپنی پرانی ریلے سائیکل پر شام 4 بجے نہایت پابندی سے آن موجود ہوتے اور نوکر جہاں انہیں بٹھا دیتا وہیں چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے اور سنی کے نیچے آنے کا انتظار کرتے۔ مجھے اس بات پر بھی ہمیشہ حیرت رہتی تھی کہ سنی جیسا شرارتی بچہ ان کے قابو میں کیسے آ گیا تھا، کیونکہ باقی ٹیوٹرز کو جو درگت وہ بناتا تھا اس کا مظاہرے میں کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن خلاف توقع مولوی صاحب کے سامنے وہ بڑا ادب بنا بیٹھا تھا۔ میں نے ایک آدھ بار آتے جاتے سنی کو مولوی صاحب کی نظر بچا کر اکسانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا تھا، اور شاید یہ سنی کی ہی فرمائش تھی کہ آج کی پارٹی وہ خود سنی ہی کے پہلا سپارہ ختم کرنے کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں اس کے استاد یعنی مولوی صاحب کی شرکت لازمی تھی، ورنہ اس کے گھر بر کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود بھی پارٹی میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اپنی مما کے پسند کے کپڑے پہنے گا۔ امی اور بھابھی سنی کی اس فرمائش پر کافی جذبز ہوئی تھیں، بھلا اس ماڈرن پارٹی میں جہاں شہر بھر کے بیگمات اپنے پالتو نما شوہروں کے ساتھ رزق برق لباسوں، نئے ڈیزائنوں کی جیولری سے لدی پتی لمبی لمبی کاروں اور عالیشان گاڑیوں میں تشریف لائیں گے، ایک لمبی سی سفید داڑھی والے اس غریب سے بزرگ کو جگہ کہاں بنتی ہے؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، لیکن سنی کی ضد کے آگے آج تک کسی کی چلی ہے جو اس دن چل پاتی؟ آخر گھر کی خواتین کو ہی ہار ماننا پڑی، لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ گھر کے خاص نوکروں نے کل ہی مولوی صاحب کو اس تقریب کی وجہ سے آج کوٹھی آنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ان کے آنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ سنی کے آنسو پھر سے ٹپکنے لگ گئے۔ آخر بابا کے خاص ڈرائیور شاکر سے پتہ چلا کہ آج اسے مولوی صاحب کے گھر کا پتہ معلوم ہے، کیونکہ پہلے وہ بھی شہر کے اس پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں مولوی علیم الدین اب تک رہائش پذیر تھے۔ طے یہ پایا کہ شاکر جا کر مولوی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی باقاعدہ تقریب میں آنے کی دعوت دے آئے۔ سنی کو شاید شاکر پر زیادہ اعتماد نہیں تھا، لہٰذا وہ خود بھی شاکر کی گاڑی میں سوار ہو کر مولوی صاحب کو لینے چلا گیا، کیونکہ اب تقریب کا وقت تو سمجھو ہو ہی چکا تھا۔ مولوی صاحب کے انتظار میں دیر بھی ہو چکی تھی۔
میں اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑا سستی سے سامنے رکھے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا جب چھوٹے عباد نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہے بگ بی، کیا نیچے آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ عباد ہمیشہ کی طرح آج بھی شام کی پارٹی کے لیے باقاعدہ سوٹ اور میچنگ بو میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر میری بے ساختہ ہنسی نکل پڑی۔ تم تو اس طرح تیار ہو کر نیچے جا رہے ہو جیسے آج ہی تمہارے رشتے کا بھی فائنل اعلان کر دیا جائے گا۔ عباد نے میری بات سن کر برا سا منہ بنایا۔ کم آن بگ بی، آپ بھی نا، یو نو آئی آلویز ریمین ویل ڈریسڈ۔ میں نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور تکیہ عباد کی طرف پھینکا۔ خوب جانتا ہوں میں تمہاری اس خوش لباسی کو، ضرور کسی نئی محبت کے استقبال کے لیے یوں بن ٹھن کر ہال میں جا رہی ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ سارے شہر کی لڑکیاں کیا اشوب چشم کی بیماری سے دوچار ہیں، ورنہ بھلا کوئی تمہاری جانب دیکھتی ہی کیوں؟ عباد ہنسا۔ گھر کی مرغی دال برابر، آپ سب گھر والے بھلا میری قدر کیا جانیں۔ بہرحال اب آپ بھی دیر نہ کریں، کمشنر صاحب کا حکم ہے کہ سب لوگ نیچے موجود ہونے چاہیے۔ میں اور یہ بات تنہائی میں بابا کو کمشنر صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ میں جھنجھلا سا گیا۔ اوف، کیا مصیبت ہے یار، ایک بچے کی معصوم سی رسم کشائی کو اس قدر دکھاوا اور بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ پورا قرآن ختم کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، لیکن کہیں بھی یوں ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا۔ اور پھر ایسے موقع پر اس طرح کی پارٹی، میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں۔ عباد سمجھانے کے انداز میں بولا۔ کم آن بگ بی، بی اے اسپورٹ۔ میں جانتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے، لیکن کسی اور کی نہیں تو صرف سنی کی خوشی کے لیے ہی آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں وہ آپ سے کس قدر اٹیچ ہے۔ عباد دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا میں سنی کی خوشی کے لیے پارٹی میں ضرور شرکت کروں گا، چاہے اوپری دل سے ہی صحیح۔ شاید ہماری زندگی کے 90% فیصلوں میں ایسے ہی کسی لاڈلے کا بھرم رکھنا بنیادی شرط ہوتی ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے آپ کے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ شہر کی کنٹونمنٹ میں جہاں علاقے کے بڑے امراء کی کوٹھیاں کئی ایکڑوں سے پھیلی ہوئی تھیں، آج اس علاقے میں دو رویہ درختوں سے ڈھکی ایک سڑک کے اختتام پر ریٹائر کمشنر امجد رضا کی عظیم الشان حویلی آج پھر برقی قہقہوں سے جھلملا رہی تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، لیکن شام کے پر ابھی پوری طرح پھیلے نہیں تھے۔ دور سے کمشنر صاحب کی پرانی مرسڈیز گاڑی، جو اب زیادہ دیر تک گھر کے کام کاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، فراٹے بھرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ گاڑی کو گھر کا سب سے پرانا ڈرائیور شاکر چلا رہا تھا اور سنی میاں شاکر پر انجانی خوشی کے تاثرات لیے یوں بیٹھے تھے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹے ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے سفید چادروں میں ڈھکی دو چھوئی موئی سی لڑکیاں سمٹی ہوئی بیٹھی تھیں، البتہ مولوی علیم کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گاڑی نے حویلی کے بڑے بڑے جنگلوں والے گیٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی مخصوص انداز میں 2 مرتبہ ہارن بجا دیا تھا، لہٰذا آہنی جنگلوں والے گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے لکڑیوں کے کیبن سے 2 ملازم تیزی سے نکلے اور انہوں نے گاڑی کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ کمشنر صاحب کی نیلی مرسڈیز تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ جب تک میں تیار ہو کر نیچے ہال میں پہنچا تب تک تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ سنی نے مجھے دیکھتے ہی دور سے یوں ہاتھ ہلایا جیسے وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہو، لیکن اس وقت وہ خود سفید کرتا پاجامہ پہنے اپنے دوستوں اور کزنز وغیرہ میں اس قدر گھرا ہوا تھا کہ اس کا فوری طور پر مجھ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ عباد صاحب حسب معمول بیگمات کے ساتھ آئی ہوئی ان کی بیٹیوں اور دوسری لڑکیوں کو متاثر کرنے کی حد وسطیٰ کوششوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف بابا اور سجاد بھائی ہمیشہ کی طرح اس پارٹی میں آئے ہوئے چند بڑے ناموں کے ساتھ بزنس ڈیلز کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ بابا ایسے موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ہال میں کافی چہل پہل تھی، ہر طرف جیسے رنگ و نور کی برسات ہو۔ ایک طرف امی اور اریبہ بھابھی بیگمات کو متاثر کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہی تھیں۔ جولری کی باتیں تھیں، نئے آنے والے فیشن کی باتیں تھیں، گرمیوں کی چھٹیاں فرانس یا سوئٹزرلینڈ میں گزارنے کی باتیں تھیں۔ رنگین آنچل ہر طرف لہرا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنی کے پہلے پارے کی رسم نہ ہو بلکہ اس کے نکاح کی تبریک ہو۔ میری سیڑھیوں سے اترتے اٹھتے بہت سی خوابناک نگاہوں کے سلام مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن بقول کامران میں اس معاملے میں انتہائی ناشکرا واقعہ ہوا تھا۔ یہ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت وغیرہ قسم کی چیزوں کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ مجھے عورت کبھی برتنے کی حد تک بھی اس طرح پسند نہیں آئی تھی جیسا کہ عام رومانی داستانوں میں بیان کیا جاتا تھا۔
شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے ہی محظوظ اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی میری بہترین دوست صرف لڑکیاں ہی رہی تھیں۔ میں انہی کے ساتھ بچپن میں انہی کے کھلونوں کے کمروں سے لے کر نوجوانوں کے اسٹڈی رومز اور پھر جوانی میں بیڈ رومز تک ساتھ ساتھ رہا تھا۔ میرے لیے اس محفل کی تمام لڑکیاں بس لڑکیاں ہی تو تھیں، جیسے کسی ہاسٹل میں رہتے ہوئے بہت سے کلاس فیلوز۔ سبھی مجھے اور میں سبھی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں سے کئی ایک کا خاص رازدار بھی رہ چکا تھا، لیکن میں نے نہ جانے کبھی اس بات کو کیوں محسوس نہیں کر پایا تھا کہ یہ سب اب بچپن اور نوجوانی سے نکل کر اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں اب کوئی ایک نامحرم ہی ان کا رازدار ہو سکتا ہے، اور سب بابا کے ساتھ کے ریٹائر بیوروکریٹس اور امراء کی بیٹیاں تھیں، جن کے ماڈرن حسن کی ایک دیدار کے لیے شہر اور کالج کے عام لڑکے سارا دن چھاؤنی کی سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ لیکن میں اس حسن کے اس قدر قریب رہا تھا کہ میرے لیے اس کا نظارہ ایک معمول کی بات تھی۔ اور پھر سچی بات تو یہ تھی کہ اپنی جیسی ہی ایک جنس کے لیے اس قدر بے تابی کا مطلب مجھے تو زیادہ تر حسین لڑکیاں بے وقوف ہی ملی تھیں۔ وہیں ان سب کا ایک ہی جیسا انداز، لڑکیوں کے سامنے سنجیدہ اور معتبر نظر آنے کی کوشش، اور تنہائی میں آپس کی لڑکیوں سے ویسے ہی گفتگو جیسے ہم لڑکے آپس میں ان لڑکیوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بیگم عشرت کی صاحبزادی لبنہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہی اف میڈی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ بے رخی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ سنا ہے حسینوں سے دوڑ کے صاحب سلامتی اچھی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ یو نوٹی، اچھا بتاؤ آج جمعرات کو آ رہے ہو نا ہماری طرف؟ سلمیٰ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے۔ سلمیٰ لبنہ سے 1 سال چھوٹی بہن تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ کی منگنی ہو رہی ہے؟ لیکن اس نے تو میرے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے تھے۔ لبنہ نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ تمہارے وعدوں کے انتظار میں بوڑھی ہونے کے لیے میں جو بیٹھی ہوں، بتاؤ نا، آؤ گے نا؟ اتنے میں دوسری طرف سے ماریہ اور حمیرہ مختلف سمتوں سے لپکیں۔ انہیں میری لبنہ کے ساتھ یوں تنہا کھڑا ہونا قطعاً پسند نہیں تھا۔ حمیرہ جانتی تھی مجھے کالا لباس بہت پسند ہے، لہٰذا آج خصوصی طور پر سیاہ ساڑی پہن کر آئی تھی، اور سچ ہے کہ اس کا گورا رنگ کالی ساڑی میں جچ بھی خوب رہا تھا۔ ماریہ حسب معمول فلیپر اور نئے انداز کی چست سی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اٹھلا کر بولی، میڈی، تم نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ بس تم کل شام مجھ سے مل رہے ہو؟ مجھے تم سے بہت سی باتیں بتانی ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا وہاں۔ دور کھڑی نائلہ اور پنکی مجھے ماریہ سے باتیں کرتا دیکھ غصے سے مجھے گھور رہی تھیں اور لوگوں کی نظریں بچا کر کچھ ایسے اشارے کر رہی تھیں۔ میں جب اکیلے میں ان سے ملوں گا تب وہ میری خوب خبر لیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سبھی لڑکیوں کے راز، ان کے گلے شکوے اور باتیں تنہائی میں ایک جیسی ہی ہوتی تھیں۔ شاید ساری دنیا کی عورتیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کے مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ تنہائی میں سبھی مجھ سے شکوہ کرتی کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اب میں ان پر توجہ ہی نہیں دے رہا۔ کسی نہ کسی بہانے میرا ہاتھ تھام لیتی، مجھ سے روٹتی اور پھر خود ہی مان بھی جاتی۔ سبھی کا گلہ یہ ہوتا، میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں، اور یہ کہ سبھی نے میری بچپن اور لڑکپن کی یادوں کو کس قدر سنیت کر اور سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ سبھی کا رومان ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھ سے اس بات پر بھی بہت حیرت ہوتی کہ ان لڑکیوں کے دماغ میں بچپن کی یادیں اور بچپن کی رومان اس قدر گہرا اثر لیے ہوئے کیوں؟ یوں لگتا ہے جیسے بچپن میں لڑکیاں وہ معصوم دوستی ہی اس لیے کرتی ہیں کہ بڑے ہو کر جوانی میں اسی دوستی کو اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا لیں۔ بہرحال اس وقت میں اس رومان سے بالکل بے خبر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کسی کا محبوب ہونا کس قدر اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا لوگوں کا محبوب بننے میں عمریں بھی جاتی ہیں، لیکن تب بھی یہ منزل کسی ایک آدھ خوش نصیب کا ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ ہماری ساری عمر دوسروں کو اپنا محبوب بنانے میں ہی صرف ہو جاتی ہے، لیکن خود کسی کا محبوب بننا ہمارے اختیار میں ہوتا ہی کب ہے؟ یہ اعزاز تو صرف آسمان سے ہی وارد ہوتا ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ اس اعزاز کو پانے والے خود اس اعزاز میں اس رتبے کی حرمت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ میں سبھی سے ملتا ملاتا، ان نازنینوں کو چھیڑتا اور ان سے اشکیلیاں کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اس بات سے بے خبر کہ محبت کا نیلا موسم میرے بہت قریب یوں بکھر رہا ہے جیسے وہ صدیوں سے بس میری ہی طاق میں ہو۔ اور تبھی دفتن میرے قدم جیسے ہال کے لکڑی سے بنے فرش پر جم سے گئے۔ میرے آس پاس کا سبھی شور، وہ نفرتی قہقہوں کا جلترنگ تھم سا گیا، فضا ساکت سی ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کسی خود کو ریموٹ کے ذریعے اس ساری محفل کے چند سماعتوں کے لیے
پوش کر دیا، مطلب روک دیا ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، ڈری سی، سہمی سی، بڑے سے سفید دوپٹے کی آڑ لے کر۔ آس پاس سے گزرتے مردوں کی نظر سے بچنے کی کوشش میں اس کا سونے جیسا رنگ گلابی آمیزش سے اور بھی تپنے لگا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی گھنی پلکیں، کالی پلکیں اٹھی اور میں نے ہمیشہ کے لیے ان آنکھوں میں غرق ہو گیا۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اگر لوگ اسی کی کیوب کا وار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے زیادہ بے رحم اور شفاق وار آج تک میں نے اپنی تمام زندگی میں نہیں جھیلا تھا۔ جانے وہ لڑکی کون تھی؟ سفید کرتے اور تنگ مچامے میں ملبوس اس کے نازک سے سراپے نے جیسے اس پوری محفل کو ٹاٹ کا بنا دیا تھا، اور وہ خود اس ٹاٹ میں مخمل کے ایک پیمند کی طرح لگی بیٹھی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اس لڑکی کے علاوہ اس محفل میں دوسری کوئی حسین موجود نہ تھی۔ وہاں تو نازنینوں کی بھرمار تھی، ایک سے بڑھ کر ایک عشوہ طراز، نازک اندام، مہر جبینوں کا جھرمٹ موجود تھا وہاں۔ لیکن اس لڑکی میں جو ایک کونے میں اپنے جیسے حلیے میں ملبوس ایک نسبتاً کم عمر کی لڑکی کے ساتھ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی تھی، جانے ایسی کیا بات تھی۔ وہ سر کے بالوں سے نکلی ایک لمبی سی شریر لٹ سے لے کر پاؤں میں پہنے نازک سی تک پورا ایک جہاں ہی تو تھی۔ آس پاس سے گزرتے مرد اور عورتیں حیرت سے ان دو لڑکیوں کو دیکھتے جو کسی بھی طرح اس پارٹی سے اور اس کے ماحول سے میل نہیں کھا رہی تھیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کوئی ننھا سا ہاتھ میرے کوٹ کی آستین کھینچ رہا ہے۔ میں اپنے خیالات کی روح سے باہر نکلا۔ سنی جانے کب سے مجھے آوازیں دے رہا تھا، چاچو میری بات تو سنیے، میڈی چاچو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن میرا دھیان اب بھی اسی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ سنی مجھ سے کچھ ناراض تھا۔ جائیے چاچو، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج سب نے مجھے گفٹ دیا لیکن آپ نے ابھی تک۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پاس پڑی میز پر بٹھا دیا۔ ارے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا میڈی چاچو تمہیں آج کوئی گفٹ نہ دے؟ بولو کیا چاہیے؟ سنی کے چہرے پر معصوم سی خوشی لہرائی اور وہ باقاعدہ سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ نیلا نیا پلے اسٹیشن، 2 جوکس کے ساتھ۔ میں نے حامی بھر لی، چلو منظور ہے، کل تک تمہارے روم میں موجود ہوگا۔ اب خوش؟ سنی نے خوشی سے نعرہ لگایا اور چاچو یو آر گریٹ۔ اب میں اپنے مطلب کی بات پر آیا، لیکن یار آج تمہاری پارٹی میں کچھ نئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، تم نے تعارف بھی نہیں کروایا ان سے۔ میں نے دور بیٹھی دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ وہ دونوں، وہ تو ایمان آپی اور حیا باجی ہیں، وہ جو ہے نا میرے مولوی صاحب، انہی کی بیٹیاں ہیں، صرف میرے لیے آج یہاں آئی ہیں۔ سنی میاں بڑے فخر سے بتا رہے تھے اور میری نظریں اسی قیامت کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ڈرائیور شاکر سنی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا مولوی صاحب تو گزشتہ رات سے بخار میں تپ رہے ہیں، ان کا تقریب میں شرکت کرنا ناممکن ہے۔ لیکن سنی میاں مچل گئے کہ اگر مولوی صاحب کی طرف سے ان کی رسم کشائی کی تقریب میں کوئی شریک نہ ہوا تو سنی وہ تقریب بھی ملتوی کروا دے گا۔ دراصل سنی پہلے بھی ڈرائیور کے ساتھ کئی مرتبہ مولوی صاحب کو ان کے گھر ڈراپ کروانے جا چکے تھے، کبھی خراب موسم کی وجہ سے اور کبھی مولوی صاحب کی اکلوتی سائیکل کی کسی خرابی کی وجہ سے۔ اور جب کبھی بھی مولوی صاحب سنی کے ساتھ کمشنر صاحب کی کسی گاڑی میں گھر آتے تو سنی ان کو گھر کا بنا ہوا خاص جنکشن پہ لوائے بنا جانے نہ دیتے، جو خود سنی کا بھی خاص پسندیدہ مشروب تھا، اور یہ مشروب بنانے والی ہوتی تھی سنی میاں کی ایمان آپی۔ یوں سنی مولوی صاحب کے تمام گھر والوں سے خوب گھل مل چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی اور بیٹیاں بھی سنی سے بہت مانوس ہو چکی تھیں، شاید اسی لیے اس دن سنی کی ضد کے سامنے مولوی صاحب کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ان کی بیوی تو ایسے تقاریب میں جانے کے نام سے ہی ہول کھاتی تھیں، سو انہوں نے دبے الفاظ میں چھوٹی بیٹی حیا کو سنی کے ساتھ بھیجنے کی تجویز دی۔ عام طور پر مولوی صاحب ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے حیا کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن حیا نے اکیلے جانے سے صاف منع کر دیا۔ تبھی کوٹھی کا پرانا ڈرائیور شاکر، جو بہت دیر سے گھر کے دروازے پر گاڑی لیے سنی کے انتظار میں کھڑا تھا، دروازے پر آیا اور تمام معاملے کو سن گن ملنے کے بعد ان کے بخار سے لرزتے کانپتے مولوی صاحب کو تسلی دی کہ حیا اور ایمان دونوں ہی ان کی اپنی بچیاں ہیں اور اسی کے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوئیں۔ اس نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ دونوں بچیوں کو سنی میاں کی خوشی کے لیے چاہے تھوڑی دیر کو ہی صحیح تقریب میں جانے کی اجازت دے دیں، شاکر خود انہیں رسم کشائی کے بعد فوراً واپس گھر چھوڑ دے گا۔ حیا کی حد تک تو مولوی صاحب اپنے دل کو منا چکے تھے، لیکن آمنہ نے تو جوانی کے بعد گھر کی دہلیز سے تنہا قدم باہر نہیں دھرا تھا۔ جانے کس بھاری دل سے انہوں نے شاکر کی یہ تجویز مان لی، جانے شاکر سے پرانی محلے داری کا پاس تھا یا پھر وہ سنی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے،
لیکن جب تک وہ دونوں لڑکیاں گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ نہیں گئیں وہ بے چینی سے گھر کے صحن اور باہر گلی میں کھڑی گاڑی تک کے چکر کاٹتے رہے، اور گاڑی کے چلتے چلتے بھی انہوں نے شاکر کو کئی مرتبہ کی دہرائی ہوئی ہدایات پھر سے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر دہرائیں۔ ہماری زندگی میں کب کسی موڑ پر کون سا حادثہ ہماری طاق میں ہے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میری اپنی دانست میں محبت سے بڑا کوئی اور حادثہ ایسا نہیں جو ہماری زندگیوں میں وارد ہوتا ہے، اور ہم انسان اتنے مجبور اور لاچار ہوتے ہیں کہ ایسے ہر حادثے کا الزام لفظ کاش کو ہی دیے جاتے ہیں۔ کاش میں اس دن گھر پر ہی نہ ہوتا، کاش مولوی صاحب اس دن بیمار نہ ہوتے، کاش سنی نے لینے خود ان کے گھر نہ جاتا، اور اگر چلا بھی گیا تو ایمان اس کے ساتھ نہ آتی، کاش کاش۔ اس کے بعد اس تقریب میں کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں اپنے ہوش و حواس سے کھو بیٹھا تھا۔ دوسری بار جب میں نے اس طرف نظریں دوڑائیں جہاں ایمان اور ریاض سمٹی بیٹھی تھی، وہ جگہ تو خالی تھی۔ میں نے بے چینی سے تمام محفل چھان ماری، لیکن ایمان جا چکی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ شاکر چونکہ مولوی صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ مغرب کی اذان سے قبل وہ ان دونوں کو گھر واپس پہنچا دے گا، اس لیے ان دونوں نے تقریب کے خاتمے سے قبل ہی شاکر کو واپسی کا پیغام بھجوا دیا تھا، اور جانے کس لمحے وہ وہاں سے چلی بھی گئیں اور میں اپنی قسمت کو کوستا ہی رہ گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ لڑکی جیسے میرا بہت کچھ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ پارٹی، وہ محفل جس میں چاروں طرف رنگوں کی برسات تھی، نور کا بسیرا تھا، کہے تھے، مسکراہٹیں تھی، یکا یک یوں ویران ہو گئی تھی جیسے اچانک کسی نے اس محفل سے سب رنگ نچوڑ لیے ہوں۔ یہ من سے من کا کیسا ناطہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں کی بھیڑ کسی ایک کی وجہ سے اپنی سی لگنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تو قصہ ہی یک طرفہ تھا، جو بھی طوفان اٹھ رہے تھے وہ صرف میرے من میں تھے۔ ایمان تو یہ سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اکثر لوگ جسے محبت کہتے ہیں وہ اسی جذبے کا نام تھا جو اس وقت میرے خون کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ کیا یہ محبت اس قدر زور و آور ہو سکتی تھی کہ میں اس قدر یک طرفہ ہو کر بھی کسی انسان کی زندگی کے سبھی انداز، سبھی اطوار بدل کر رکھ دیے؟